ایک بار سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر تھا اور مولا علی نے ایک بار 2.5 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور ایک بار اپنے بیٹوں کی طرف نظر اٹھائی اور مولا علی فرمانے لگے علی کا کون سا بیٹا جنگ کرے، علی کا کون سا بیٹا جنگ کرے. تو 3 قدم حسین آگے بڑھے اور 5 قدم حسن. تو مولا علی فرمانے لگے اے بیٹو تم نے میری بات پر توجہ نہیں دی، میں نے کہا علی کا کون سا بیٹا جنگ کرے، میں نے کہا علی کا کون سا بیٹا جنگ کرے. اتنا کہنا تھا کہ جعفر بن علی 2 قدم آگے بڑھے، 3 قدم اور بن علی. تو مولا علی فرمانے لگے اے اور بن علی تجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے. کہا مولا گھوڑا اپنا دے دے، تلوار اپنی دے، 1,500 کا لشکر دے دے. کہا میں گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا. پر اے اور بن علی تجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا لگے گا. اور بن علی فرمانے لگے مولا تم مغربین کی نماز پڑھا کر مصلی پہ بیٹھے گا نہیں کہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں. کہا تیری جرت کو سیلان، مغربین کو دے رہے علی کو جلدی ہے. تو پھر مولا علی جعفر بن علی سے فرمانے لگے مغربین کی نماز پڑھا کر مصلی پہ بیٹھے گا نہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. کہا تیری جرت کو سلام، مغربین کو دے رہے علی کو جلدی ہے. پھر مولا علی فرمانے لگے اے جعفر بن علی تجھے کیا چاہیے. کہا مولا اس نے گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار آپ کی مانگی، اس نے 1,500 کا لشکر مانگا. مجھے گھوڑا بھی آپ کا چاہیے، تلوار بھی آپ کی چاہیے، مجھے 1,000 کا لشکر دے. کہا جعفر بن علی میں تجھے گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، پر تجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا لگے گا. کہا مولا تم زورین کی نماز پڑھا کر مصلی پہ بیٹھے گا نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہا تیری جرت کو سلام، زورین کو دے رہے علی کو جلدی. اتنا جملہ کہنا تھا، اتنا جملہ کہنا تھا کہ مولا عباس آگے بڑھے. اتنا جملہ کہنا تھا مولا عباس آگے بڑھے. مولا علی فرمانے لگے عباس تو جنگ کرے گا. کہا مولا میں جنگ کروں گا. ہاں مولا میں جنگ کروں گا. کہا عباس تجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا چاہیے. کہا مولا اجازت آپ کی ہو مرضی حسین کی. اجازت آپ کی ہو مرضی حسین کی. تو مولا علی فرمانے لگے اے عباس مجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا لگے گا. کہا مولا میں پہلے سب کو کاٹتے ہوئے بیچ کے سب کو چھینتے ہوئے پیچھے تک جاؤں گا. پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے اگر آخری کا سر نہ اڑا دوں مجھے عباس نہ کہنا. پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے اگر آخری کا سر نہ اڑا دوں مجھے عباس نہ کہنا. مولا علی پھر انہیں اپنے خیمے میں لے گئے، تیار کیا. تھوڑی دیر کے بعد جب باہر تو سب نے علی کے ساتھ ایک اور علی کھیلا. سب ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے اس میں علی کون ہے اور عباس کون ہے. تو پھر مولا عباس کو گھوڑے پہ بٹھایا اور مولا عباس جانے لگے. تو مولا علی فرماتے ہیں اے غازی پلٹ، غازی پلٹ، میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں. پتہ نہیں تو لوٹ کر آئے نہ آئے، پتہ نہیں تو لوٹ کر آئے نہ آئے. مولا عباس کا پلٹنا تھا. مولا علی نے بوسہ دیا، پھر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے. مولا عباس 2.5 لاکھ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر پکارنے لگے ہے کوئی، ہے کوئی. تو 2.5 لاکھ کے لشکر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور یہ فرمانے لگے کہ یہ کون ہے، یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے. یہ کون ہے جو 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے. تو اس لشکر میں سے ایک قریم نامی شخص پہچانتا نکلا. تو مولا عباس نے کہا اپنا تعارف کرا. عرب کی سرزمین پر ہے جب کوئی بندہ جنگ کرنے چاہتا ہے تو اپنا تعارف کراتا ہے. تعارف کا معنی یہ ہے کہ اپنا نام بتاتا ہے، اپنے
والدین کا نام بتاتا ہے, اپنا قبیلہ بتاتا ہے اور اپنا جذبہ بتاتا ہے. بے شک بے شک, واہ واہ. تو قریب نامی شخص کہنے لگا لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی, ہاں واہ. میری تلوار کی نوک نے بڑے بڑے بہادروں کی سائیکی کو چکھا ہے, اور اپنی سرزمین پر جب کوئی بچہ روتا ہے تو اس کی ماں میرا نام لے کر اسے سناتی ہے. ارے واہ. اور میں 1000 کے ساتھ تنہا رہتا ہوں. اتنا کہنا تھا. پھر مولا عباس نے کہا اپنا تعارف کرا. مولا عباس نے کہا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں, مجھ جیسے پاک نام تجھ جیسے خلیصوں کو نہیں بتائے گا, مجھ جیسے پاک نام تجھ جیسے خلیصوں کو نہیں بتائے گا. کہا تو علی کا بیٹا ہے, کہا میں علی کا بیٹا, کہا پہلے کبھی دیکھا نہیں, کہا اس نے پہلے کبھی بھیجا ہی نہیں, کہا پہلی بار لڑنے آیا ہے, کہا میں پہلی بار لڑنے آیا, کہا پہلے کبھی نہیں لڑا, کہا میں پہلے کبھی نہیں لڑا. اتنا جملہ کہنا تھا کہ قریب نامی شخص اپنے من میں سوچنے لگا, جب لہتا بھی علی چہرہ بھی علی بولتا بھی علی جیسا, کبھی لہتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا. یہ سوچ کر قریب نامی شخص اپنے قدم پیچھے ہٹا, مولا عباس کا گھوڑا قدم بڑھانے لگا. قریب نامی شخص قدم ہٹا رہا تھا, عباس کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا. قریب نامی شخص قدم ہٹا رہا تھا, عباس کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا. اتنے میں قریب نامی شخص نے اتنا جملہ بولا, تو ابھی بہت چھوٹا ہے, میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا. تو ابھی بہت چھوٹا ہے, میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا. مولا عباس کا گھوڑے سے اترنا تھا, اپنا ہاتھ قریب کی ہاتھ میں ڈالا اور یوں جائی پٹکا زمین پر, سینے پر پیر رکھ کر بولے فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے وہ کافر ہے, جو ہمیں چھوٹا سمجھے وہ کافر ہے. ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں, سب علی ہے. کوئی چھوٹا نہیں, سب علی ہے. تو اس کے بعد قریب نامی شخص فرمانے لگا, بولنے لگا کہ جانے نہیں دیتا, کہا نہیں, کہا موڑنا بھی نہیں دیتا, کہا نہیں, کہا پلٹنے بھی نہیں دیتا, کہا نہیں, کہا آخر کچھ چاہتا کیا ہے, کہا آدمی اپنا پہلا شکار کبھی نہیں چھوڑتا, آدمی اپنا پہلا شکار کبھی نہیں چھوڑتا, اور یہ میرا سب سے پہلا شکار, میں تجھے نہیں چھوڑتا. میرا مولا مجھے خیمے سے دیکھ رہا ہے. اور مولا عباس نے جو نظر اٹھا کر ٹیلے کی طرف دیکھا, فرمانے لگا چچا جان میرا مولا کہاں ہے. تو پھر اپنے قدموں سے مولا حسین آئے, مولا حسین کا اشارہ ہوا, اور جب نامی شخص نے اپنی تلوار نکالی اور یوں لگایا, یہاں تک پہنچا تھا کہ مولا عباس نے یوں دھیرے سے آپ سے تلوار نکالی اور یوں لگا اپنی تلوار سے, پھر تلوار ہٹا لی. قریب کا جسم وہی کہ وہی کھڑا رہ گیا, قریب کا جسم وہی کہ وہی کھڑا رہ گیا, اور مولا عباس نے تلوار گھمائی اور ایک ہی بار میں اس کے اور جب جنگ سے روانہ ہوئے تو مولا حسین نے کہا اپنی تلوار دو, اور مولا حسین تلوار دیکھنے لگے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی اوپر سے تو کبھی نیچے سے. تو مولا عباس فرمانے لگے چچا جان کیا ڈھونڈ رہا ہے, اور یہ قتل کر کے آئی ہے, اس میں ایک قطرہ بھی خون نہیں ہے. کہا جو قتل ہوا ہے وہ ناجائز تھا, اس کا خون ہمارے جیسے پاک تلواروں میں نہیں لگ سکتا.